اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹری سپریمیسی ورسز سول سپریمیسی کی، اور آج کل بڑے دھوم دھام کے ساتھ میاں صاحب نے اس کی بات کی، تو میں پھر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ پھر ذرا ہمیں بتایا جائے کہ سول سپریمیسی، دیکھیں میں پہلے ایک تھوڑا نقطہ یہ رکھ لیں کہ لوگوں کے افیئرز پالیسیز کے ساتھ مینج ہوتے ہیں۔ پاکستان نے کیبل ٹی وی کی پالیسی بنائی اور 10 سال کے بعد ہر گھر میں کیبل پہنچ گیا۔ پاکستان نے ٹیلی کام کی پالیسی بنائی اور ہر جگہ پر ہر ایک کے پاس ہاتھ میں موبائل اتنا آ گیا کہ ٹوائلٹ سے زیادہ ہمارے پاس موبائل اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان نے نئی آٹو پالیسی 2016 کی بنائی اور اس کے بعد پاکستان میں 5 گاڑیوں کی کمپنیاں آ گئی، لیکن ہمارے افیئرز تو چلتے ہیں پالیسیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، پالیسیز ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پالیسیز میں ملٹری جو کمانڈ ہے ان کا جو ویژن ہے اور جو سول سائیڈ ہے ان کے ویژن میں کہاں پہ ڈفرنس ہے؟ چلیں اگر اس میں ڈفرنس ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ دو ڈفرنٹ ڈائریکشنز ہیں۔ اگر صرف معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ کور کمانڈر اجلاس میں ہوتا ہے یا وہ میاں صاحب یا زرداری کی کچن کیبنٹ میں ہوتا ہے، پھر تو فرق کوئی نہ ہوا نا۔ اگر فرق ہمیں پالیسیز میں نظر آتا ہے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ تھا۔ تو چلیں ایک دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ذرا امریکہ کا مفاد کوئی بھی دیکھ لے پاکستان کے افیئرز کے اندر، یا کوئی بھی کالونیل انٹرسٹ پاکستان میں دیکھ لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری سول سائیڈ نے اگر اس کو ریزسٹ کیا ہے تو پھر اس کا ریزلٹ پھر ڈفرنٹ آنا چاہیے۔ کشمیر پالیسی پہ اس جو چل رہی ہے، جس میں ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بیار مددگار چھوڑ کر خالی تقریروں کی بات کر رہے ہیں، کیا اس پہ احسان اقبال کا، بلاول بھٹو زرداری کا، یا کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی جمہوری سیاسی جماعت کا کیا ڈیفرنٹ ویژن ہے جو ملٹری لیڈرشپ پریزنٹ کر رہی ہے؟ کوئی بھی کہتا ہے کہ پاکستان افواج کو جہاد کے لیے کشمیر جانا چاہیے، کوئی ایک بھی کہتا ہے یہ۔ اگر میرے سب سے بڑے سیاسی مفاد جیسے کہ اس وقت شہرک کے اوپر دشمن پیر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس پہ سب کا ویژن ایک ہے، تو پھر فرق کہاں پہ ہے؟ دوسرا سوال، افغانستان کے بارے میں باقی سیاسی جماعتوں کا اور فوج کے پالیسی بیان میں جو فوج کی قیادت کا جو بھی ویژن ہے اس کے بارے میں کہاں پہ ڈیفرنس ہے؟ کیا سیاسی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کابل کو، مجاہدین کو، مزاحمت کو کابل فتح کرنا چاہیے جہاد کے ذریعے، اور فوج سمجھتی ہے کہ نہیں، بین الافغان مذاکرات کے ذریعے کوئی قومی حکومت بننی چاہیے؟ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے ویژن میں فرق ہے، ان کو اختیار نہیں ملا، اگر اختیار ملا ہوتا تو شاید کچھ اور کر لیتے۔ چلیں بتا دیں، اکانومی کے لحاظ سے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لحاظ سے ملٹری کے قیادت کی جو ویژن ہے اور جو سیویلین قیادت کی ویژن ہے اس میں کہاں پہ ڈفرنس ہے؟ ہم 19 بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں، کس پالیسی میں ہمارا ڈفرنس رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اور پیکج سائن کیا ہے اور ملٹری نے کوئی اور پیکج سائن کیا ہے، انہوں نے کوئی اور کنڈیشنلٹی ایکسیپٹ کی تھی اور انہوں نے کوئی اور کنڈیشنلٹی ایکسیپٹ کی ہے، کہاں پہ فرق آیا ہے؟ اگلا سوال اٹھا لیتے ہیں، ایف اے ٹی ایف کالونیل اداروں کا ایک اور وار ہمارے اوپر ہے، جس میں وہ ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو باریکی کے ساتھ، جہاد کا انفراسٹرکچر ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، ان کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں کل عام جو کیمن آئی لینڈ جیسے ملکوں میں منی لانڈرنگ کا پیسہ پڑا ہے وہ ان کو نظر بھی نہیں آتا، پہاڑ ان کو نظر نہیں آتے، اور ہماری آنکھ کے اندر جو بال ہے وہ ان کو نظر آ رہے ہیں۔ اس معاملے میں سیویلین قیادت کا اور ملٹری قیادت کی پالیسیز میں کہاں پہ فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا سیویلین نے وہی قوانین سارے منظور نہیں کیے، اپنے بندے غائب نہیں کروائے، رات کو ملاقات کر کے اپنے بندے غائب نہیں کروائے تاکہ قانون پاس ہو جائے اور عوام کے سامنے ڈنڈورا پیٹ سکے کہ ہمارا ڈیفرنٹ ویژن ہے؟ کیا اگر اس مشرف نے اڈے دی اور امریکہ کو 500 مجاہدین بیچ دیے تھے تو کیا نواز دور میں ایم القاسی کو نہیں بیچا گیا؟ کیا نواز دور میں عدالتوں کا نظام مختلف تھا جب اس کے پاس 2/3 اکثریت تھی اور وہ امیر المومنین بننے کے دشمن تھے 14ویں ترمیم کے ذریعے؟ تو اس وقت کیا عدالتوں کا نظام مختلف تھا اور مشرف دور میں یا باجوہ یا کیانی دور میں مختلف تھا؟ نہیں۔ کیا اس وقت کا نظام جو ہے سوشل نظام کیا وہ مختلف تھا؟ کیا خارجہ پاکستان سول دور میں دعوت و جہاد ہے جبکہ وہ ملٹری دور کے اندر جو ہے وہ امریکی مفاد کے نام پر، قومی مفاد کے نام پر امریکی مفاد ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ہم نیشن سٹیٹ سے بدل گئے؟ کیا ترکر کا آئین بدل گیا؟ کیا ڈی سی کمشنر کا نظام چینج ہو گیا؟ کیا تانے کچہری کا نظام بدل گیا تھا؟ کیا چیز ہے جو سیویلین دور میں اور ملٹری دور میں فرق آیا ہے سوائے یہ کہ وہ لوٹ رہے ہیں یا یہ لوٹ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ تو اگر ہم سسٹمیٹک جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ ایک بالکل لغو اور فضول بحث میں امت کو الجھائے ہوئے ہے، لوگوں کو الجھائے ہوئے ہے کہ سیویلین ورسز ملٹری کی ڈیبیٹ،
جس کو عوام ایک تک اہمیت نہیں دیتے، جس کو عوام ایک آنا اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی زندگی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. لوگ اس نظام سے تنگ ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ نیا چہرہ دکھا کر ان کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ اس نظام کو بچایا جا سکے. سول سپریمیسی ایک نیا غلاف ہے جو اسی نظام کو اڑایا گیا ہے تاکہ اس نظام کو جاری رکھا جائے.